لیکن میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کے پاس جو سوالات پہلے موجود ہیں ان پر کچھ کلام فرما دیں۔ یہ کویشچن تھا کہ نماز میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ وسوسے آنا یہ برا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک شیطان اللہ نے مقرر کیا ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ وسوسے ڈالے گا اور بطور آزمائش، تو آنا تو برا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ڈسہارٹ ہو کے نماز چھوڑ دینا یا یہ سوچنا ہے شاید نماز کا ثواب ہی نہیں ملے گا، اتنے وسوسے آتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حکم یہ ہے ان وسوسوں سے لڑیں، انہیں اپنے دور کریں۔ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو اپنی بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ تھو 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 کریں، اور نیت یہ کرے کہ میں شیطان کے منہ پہ تھوکتا ہوں، تو یہ ایک برکت حدیث میں آیا، تو اس سے شیطان پیچھے ہٹتا ہے۔ پھر پوری نماز میں اس مقام پر نگاہ رکھیں جہاں مختلف ارکان میں نگاہ رکھنا مستحب ہے، مثلا قیام میں سجدے کی جگہ، رکوع میں پاؤں کی پشت پر، جب سجدے میں جائیں تو ناک کی نوک کو دیکھیں، اور سلام پھرے تو دونوں کندھوں کو، اتحیات میں بیٹھے ہیں تو گود میں۔ ہم بعض اوقات رکوع میں جاتے ہیں تو برابر والے کے ناخن دیکھ رہے ہوتے ہیں لمبے ہیں یا اس کے پاؤں کیسے ہیں، کالے پیلے ہیں، تو اسی سے تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز کا جو آپ صورتیں پڑھتے ہیں ان کے تراجم یاد کر لیں، الحمد شریف کا ترجمہ، سورت کا ترجمہ پڑھتے جائیں، اس پہ توجہ کریں۔ ایسے امام کے جب پیچھے پڑھ رہے ہوں تو جو امام مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس کے تراجم امام صاحب پڑھیں، ہم ترجمہ ذہن میں لاتے رہیں۔ یہ توجہ ہوتی ہے کہ مجہول پڑھنا، قاری صاحب تو قرات مجہول کر رہے ہیں، زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو صفت تقوی میں اتنے اوپر چلے جاتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کے تقوی کو دیکھ کے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ بھئی اتنا متقی آدمی، یعنی آپ حیرت زدہ رہیں گے۔ میں آپ کو صحیح بات عرض کروں، یہ مذاق کی نہیں ہے۔ ایک مسجد تھی، اس کے دروازہ یوں تھا، سامنے کھڑکی تھی، میں آیا تھوڑا لیٹ ہوا تھا جماعت میں، کافی پہلے کی بات، اس سب سجدے میں ایک آدمی سجدے سے اٹھ کے امام کے پاؤں دیکھ رہا تھا کہ لگے کہ نہیں لگے، حالت نواز۔ اس کا مطلب ہے نیت کر کے نہیں کھڑا ہوا تھا، یوں کھڑا ہو گیا تھا ڈرامہ کر کے، اور پھر رکوع سجود بھی کر رہا ہے۔ اب یہ قطع صف جو مکروہ تحریمی ہے، اپنا عیب نظر نہیں آ رہا، امام کے پیر دیکھ رہا ہے کہ صحیح لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے، یہ بڑی مصیبت۔ اچھا یہاں آپ اپنے سوال کر ہی لیا، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ایک ہے صحیح تجوید کے ساتھ صحیح مخارج سے حرف کو ادا کرنا، ایک ہے سننا، ان دونوں میں فرق ہے۔ بعض اوقات امام عین اور ہا بالکل وسط حلق سے نکال رہا ہوتا ہے لیکن گلا موٹا ہوتا ہے، ہمیں نہیں سن رہا ہوتا، ہمیں عادت ہے ہا عین ایسے نکلے گا نا تو ہم کہیں گے یہ ہے بہترین، اور اگر اس نے الحمد اس طرح کہہ دیا نکالا یہیں سے ہے، بالکل نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں پیچھے پڑھنا۔ ایسے لوگوں کی آخرت میں شدید گرفت ہے۔ پہلے آپ تحقیق کریں کہ امام صاحب کو تجوید آتی کہ نہیں آتی، پھر اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ ہو تو الگ بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ ان چیزوں پہ کم توجہ کریں، جو امام کھڑا ہوا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، کمیٹی کی ذمہ داری ہے، اس سے فتنے پھیلتے ہیں، لیکن چلے اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو تحقیق تو کریں نا پہلے۔